بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک نیوی کیڈٹ براؤ ISSB ایکسپیرینس 2024 کمپلیٹ ISSB ایکسپیرینس 2024 ایکسپیرینس آف 28th of September to 2nd October 2024 Day 1 to Day 5 complete test watch full video for recommendation۔ آپ کو میں ایسی چیزیں اس ویڈیو میں بتاؤں گا جو کہ آپ کی ریکمنڈیشن میں بہت ہیلپ کریں گی۔ ویڈیو کو آپ نے فل واچ کرنا ہے۔ جو مسٹیک ہمارے ساتھ یہ اسٹوڈنٹس نے کی ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگ وہ مسٹیک ISSB میں نہ کریں۔ یہ ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ کے لیے جنہوں نے ابھی پاکستان نیوی یا پاکستان آرمی یا پاکستان ایئر فورس کی ISSB دینی ہے، وہ سارے کینڈیڈیٹ یہ ویڈیو لازمی واچ کریں کیونکہ یہ موسٹ امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ کچھ میں آپ لوگ کو ٹرکس بتاؤں گا اور کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جو آپ نے ISSB میں بالکل نہیں کرنی۔ اگر وہ آپ نے کر لی تو آپ لوگ کا انٹرویو سارا ناٹ ریکمینڈ ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو لازمی واچ کرنی ہے اور جو میں بتاؤں گا وہ آپ نے اپنے ساتھ لکھنا ہے۔ کسی بھی چیز کو رٹا نہیں لگانا۔ میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتاؤں گا وہ اپنے مائنڈ میں بٹھا کر اسی طرح آپ لوگوں نے ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ آپ لوگوں اگر کسی بھی انٹرویو کویسچن کا آنسر کہیں سے بھی ملتا ہے آپ لوگوں نے وہ ISSB میں نہیں بتانا۔ آپ لوگوں نے صرف یہ بتانا کہ اس نے یہ آنسر کیسے لکھا ہے، تو اس کے ریلیٹڈ جو آپ کے مائنڈ میں ہوگا وہ آپ نے بتانا ہے۔ سو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس نوٹس کی ڈیٹیل ہے۔ سب سے پہلے یہ آپ لوگ دیکھ لیں اگر آپ لوگ کو نوٹس چاہیے تو، کیونکہ ISSB کے جتنی بھی ٹیسٹ آئے ہیں سارے اس نوٹ سے ہی آئے ہیں۔ 2000 اس کی فیس ہے۔ اگر آپ لوگ کو لیکچر بھی ساتھ میں چاہیے تو 5000 ہے اور نمبر بھی گیون ہے، اس پر آپ میسج کریں آپ لوگ کو پرووائڈ کر دی جائیں گے اور یہ بہت ہی کم فیس ہے 2000۔ سیم ٹو سیم ایک کویسچن، ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ، OPI میکینیکل ایمپلیٹیوڈ ٹیسٹ، سینٹینس کمپلیشن، جتنی بھی ٹیسٹ سارے اسی میں سے ہی آئے ہیں۔ تو آپ لوگ یہ پریپیئر کر لیں تو آپ لوگ یہ سارے ٹیسٹ 100% گارنٹی ہے کہ پاس ہو جائیں گے۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں۔ Day 1 سب سے پہلے آپ لوگ کا ISSB جو لیٹر ہوتا ہے وہ چیک کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے بیگ کی چیکنگ ہوتی ہے، موبائل آپ لوگوں نے سبمٹ کروانا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ڈاکومنٹس چیکنگ ہوتی ہے، پھر 4 بایو ڈاٹا فارم آپ کو ملتے ہیں جوہر ہال میں، وہ آپ لوگوں نے فل کرنے ہوتے ہیں، پھر ایک سائیکالوجسٹ بایو ڈاٹا فارم ہوتا ہے وہ فل کرنا ہوتا ہے جس میں ایک ایونٹ بھی ہوتا ہے، پھر آپ لوگوں نے ایک ایسے رائٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ یہ ایسے رائٹنگ آپ کے ڈپٹی پریزیڈنٹ کے پاس جاتی ہے جو آپ کا انٹرویو لیتا ہے۔ سو اس کو آپ لوگوں نے اچھے سے سالو کرنا ہے، اس میں کوئی کٹنگ نہیں کرنی، کوشش کریں کہ ایک ترتیب سے لکھیں۔ پہلے آپ لوگ انٹروڈکشن دیں جو آپ کے سامنے ایک ٹاپک دیا ہوگا، کوئی بھی ٹاپک ہو آپ نے سب سے پہلے اس کو ڈیفائن کرنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کی جو مین باڈی ہے اس میں آپ لوگوں نے اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز، اگر کوئی ایسے ٹاپک ہے جس میں آپ لوگ اس میں ایڈوانٹیجز نہیں لکھ سکتے آپ لوگوں نے اس ٹاپک کو پھر ایکسپلین کرنا ہے ورڈ کے ساتھ، دنیا کے ساتھ، پھر اینڈ میں اس کی کنکلوژن سمپل لکھ دینی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ لوگ اگر 200 ورڈز بھی لکھیں تو ایسی انگلش اس میں یوز کریں کہ جو ہائی لیول کی ہو، جو ایسی انگلش نہ ہو جو 8-9 کلاس میں لکھی جاتی ہے۔ آپ لوگ کے جو سٹینڈرڈ ہے اس حساب سے آپ لوگوں نے انگلش کو لکھنا ہے، اس حساب سے آپ لوگ کی جو ایسے رائٹنگ ہے وہ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ لوگ بس جان چھڑانے کے لیے کریں، یہ ایسے آپ کا ڈیپٹی کے پاس جاتا ہے اور یہ آپ لوگ کے ریکمنڈیشن میں 60% ہیلپ کرے گا۔ اگر آپ لوگ کا ایسے بالکل اگر 100 ورڈز بھی لکھے نا اور اس میں جو آپ کی انگلش لینگویج کی پروننسیشن ہے، انگلش لینگویج جو آپ لوگوں نے اندر لکھی ہے اس کا لیول آپ کے لیول کا ہے، مطلب ابھی آپ نے FSC کی ہے تو اس لیول کی انگلش ہے اور آپ نے 100-200 ورڈز لکھے ہیں، تب آپ کا انٹرویو بہت چھوٹا ہوگا اور انٹرویور کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کی انگلش بہت سٹرونگ ہے۔ تو کوشش کریں کہ ایسے رائٹنگ پر بہت ٹائم دے اور اس کو اچھے سے جتنا ہو سکے نا اس کو پریکٹس کریں تاکہ آپ کی یہ ریکمنڈیشن میں زیادہ ہیلپ کریں۔ پھر اس کے بعد OPI ٹیسٹ ہوگا اور میکینیکل ایمپلیٹیوڈ ٹیسٹ میٹ، یہ 2 ٹیسٹ ہوں گے اور یہ بھی بہت ہیلپ فل ہیں آپ کے ریکمنڈیشن میں، کیونکہ OPI میں جو بھی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ سارا آپ کا سائیکالوجسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے
اور یہ آپ کا سائیکیٹرسٹ ہی چیک کرتا ہے. تو اس میں آپ لوگوں نے نیگیٹو کچھ نہیں لکھنا. آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ایگری اور اسٹرانگلی ایگری نہیں بلکہ ایگری اور ڈس ایگری کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے ریلیجن پر بات آتی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے ریلیجن کے خلاف ہے تو آپ لوگوں نے اسٹرانگلی ڈس ایگری کرنا ہے. اگر اسلام کے ریلیٹڈ ہے تو پھر آپ لوگوں نے اسٹرانگلی ایگری کرنا ہے. اگر کوئی آ جاتا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں تو آپ اسٹرانگلی ایگری کریں. اس طرح کی چیزیں ریلیجن، کنٹری کے ریلیٹڈ، اسلام، اس طرح پھر آپ لوگوں نے اسٹرانگلی ایگری اور اسٹرانگلی ڈس ایگری پر جانا ہے. باقی اگر آپ لوگ کو آ جاتا ہے کہ آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ لوگوں نے ڈس ایگری کرنا ہے، کیونکہ جو غصہ ہے نا وہ نیچرل ہے. یہ نہیں کہ آپ لوگ کا غصہ ہمیشہ آتا رہتا ہے، یہ آپ کا ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے. تو یہاں پر جو ٹیسٹ کا مطلب اس کا مطلب یہ کہ جو ابھی آپ لوگ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ریلیٹڈ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے. تو سب لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر اس کا کویشچن کیا ہوگا، کہ آپ کو غصہ آتا ہے تو کیا کریں، اسٹرانگلی ایگری یا ڈس ایگری؟ تو اس کا آنسر ہے ڈس ایگری. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے ان چیزوں سے بچنا ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے ایسے رائٹنگ. جو آئے تھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. یہ ہمارے ساتھ کینڈیڈیٹ نے شیئر کیے کہ وائی ٹورزم ڈاؤن ان پاکستان. آپ لوگ کو سب سے پہلے میں کچھ بتاؤں کہ اس کی پریکٹس آپ نے کیسے کرنی ہے. آپ لوگوں نے گوگل پر ٹورزم کو سب سے پہلے سرچ کرنا ہے. جب آپ ٹورزم کو سرچ کر لیں گے تو آپ لوگوں نے انٹروڈکشن میں سب سے پہلے ٹورزم کو ڈیفائن کر دینا ہے. جب آپ ڈیفائن کر لیں گے پھر اس کے بعد آپ نے گوگل پر سرچ کرنا کہ وائی ٹورزم ڈاؤن. یہ نہیں لکھنا کہ ان پاکستان ان ورڈ سب سے پہلے سرچ کرنا ہے. جب آپ ورڈ میں سرچ کریں گے تو آپ کو پوائنٹس مل جائیں گے، پھر آپ نے ان کو لکھنا ہے نیچے. پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر لکھنا ہے، سرچ کرنے کے وائی ٹورزم ڈاؤن ان پاکستان. پھر آپ نے پاکستان میں جتنے بھی یہ کیوں ڈاؤن ہے وہ سارے پوائنٹس آپ نے نیچے کمپیئر کر لینے ورڈ کے ساتھ. تو پھر ان میں جو مین پوائنٹس ہوں گے جو سیم ہوں گے وہ آپ لوگوں نے لکھ لینے ہیں. صحیح ہے. اس طرح آپ لوگ کا ایسے پہ بہت اچھا امپریشن پڑے گا. اور اینڈ میں کنکلوژن یہ لکھ دینی کہ ہم اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے اس ٹاپک میں ڈیفائن کر دینی ہے. نیکسٹ ہے ایونٹ، مائی ارلیسٹ لائف ڈیزائرڈ. تو یہ آپ لوگ کو پتا ہوگا، یہ آپ کے ریلیٹڈ ہے. اس میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں بتا سکتا، مگر یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کو نیگیٹو نہیں لکھنا. سمپل جو آپ کی لائف کے ارلیسٹ لائف کے ڈیزائرڈ ہے وہ آپ نے ساری اس میں ڈیفائن کر دینی ہے. نیکسٹ ڈے 2 ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ جو آیا تھا اس میں جو کینڈیڈیٹس نے میرے ساتھ ورڈ شیئر کی وہ میں شیئر کر دیتا ہوں. ایکشن، بریک، لو، اینگری، ڈکٹیٹرشپ، لیش، کل اور افیکشن. یہ ورڈز تھے جو میرے ساتھ شیئر ہوئے ہیں. اور آپ لوگ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ لوگ اگر نوٹس بائی کر لیتے ہیں 100% گارنٹی کے ساتھ، یہ میں آپ کو بولتا ہوں کہ یہ سارے ورڈ اس میں شامل ہیں اور اسی میں سے ہی آئے ہیں. تو آپ لوگ سائیکالوجسٹ کے جتنے بھی ٹیسٹ ہیں وہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں. جس کو بھی چاہیے میسج کریں، ہم ان کو پرووائڈ کر دیں گے. اور ان کی فیس ہے وہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتا دی ہے. نیکسٹ جو انگلش سینٹینس کمپلیشن کے آئے تھے وہ تھے ہز پرابلم از ویری ڈیش. سیکنڈ، وی شوڈنٹ فارگیٹ دا اونلی فیئر ان دا کمپنی آف ادرز his only worry is. تو یہ جو سینٹینسز ہے 5 یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آپ لوگ ان کے سینٹینسز بنائے. کامنٹ سیکشن میں آپ لوگ اس کو ٹیکسٹ کریں، میں آپ لوگ کو بتا دوں گا کہ آپ لوگ کی ٹھیک ہے یا نہیں. اگر آپ لوگ کمنٹ نہیں کرنا چاہتے تو واٹس ایپ پر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے اردو سینٹینس کمپلیشن. آج کل خون رشتہ داروں کے ساتھ رات کو اور اس نے مجبور ہو کر. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے جتنے بھی سینٹینسز بنانے چاہے انگلش کے اردو کے وہ ریسنٹلی جو بھی ہو رہا ہے اس کے ریلیٹڈ ہونے چاہیے. اور یہ سینٹینسز آپ کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ یہ بس آپ لوگ ڈیفائن کریں جان چھڑائیں، یہ آپ کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں. ابھی آپ لوگ کے یہ جتنے بھی سینٹینسز ہیں یہ آپ لوگ کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کر رہے ہیں. اگر رات کو آ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگ رات کو کیا کرتے ہیں. اس نے مجبور ہو کر اس کا مطلب یہ کہ آپ مجبور ہو کر کیا کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ. اس کا مطلب یہ کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں.
خون ورڈ جب آپ لوگ کے سامنے آتا ہے یا ایسے ورڈ آپ سنتے ہیں آپ کے دل میں کیا آتا ہے؟ تو آج کل آپ سے کوئی بھی پوچھے آج کل کیا ہو رہا ہے تو آپ اس آج کل کے سینٹینس میں اس طرح آج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا ڈیفائن کرتے ہیں؟ تو یہ چیزیں آپ کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتی ہیں. تو پازیٹیو سینٹینسز بنانے ہیں. نیکسٹ ہے پکچر سٹوری. 4 پکچر سٹوریز تھی جس کا ٹائم تھا 4 منٹس. ہر ایک سٹوری کا 4 منٹ ٹائم ہوتا ہے. پوائنٹر سٹوری بھی سیم ایسی ہے. 2 پوائنٹر سٹوریز ہوتی ہیں, اس کا بھی ٹائم ہوتا ہے 4 منٹس کا. ہر ایک سٹوری 4 منٹ کی ہوتی ہے. نیکسٹ لیکچر 8 کا ٹاپک ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف سوشل میڈیا. گروپ ڈسکشن ٹاپک کو ایجوکیشن ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز اور سوشل میڈیا امپیکٹ آن یوتھ. اس طرح کے ٹاپک گروپ ڈسکشن میں آتے ہیں. ٹاپک جتنے بھی وہ سارے ریپیٹڈ ہوتے ہیں. یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو کیسے ڈیفائن کرنا ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس لیے سوشل میڈیا کی کیا ایڈوانٹیجز ہیں کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں آپ لوگ اس میں اے آئی کو لازمی شیئر کریں. ان کو اے آئی کے بارے میں لازمی بتائیں. ایڈوانٹیجز میں جب آپ لوگ ان کے ساتھ شیئر کریں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے, آئی ٹی کا بتانا ہے. تو یہ چیزیں جو سی یہ سوشل میڈیا میں آپ لوگوں نے لازمی شیئر کرنی. کو ایجوکیشن کے بھی بہت سارے فائدے ہیں. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن ہوتی ہے. اور کو ایجوکیشن دیکھیں جب آپ ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہے اس نے کو ایجوکیشن میں اسٹڈی نہیں کی, جب وہ یونیورسٹی میں جاتا ہے وہ تھوڑا کنفیوز ہوتا ہے, وہ بات کرنے میں اس کا تھوڑا ایشو ہوتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یونیورسٹی سے ایک لڑکا گریجویٹ ہو کر نیکسٹ کسی بھی جاب کے لیے فردر موو کرتے ہیں, انٹرویو میں جاتا ہے تو اس میں کافی کانفیڈنس ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ کو ایجوکیشن میں اسٹڈی اس نے کر لی ہوتی ہے. اور اس میں کیونکہ کو ایجوکیشن کا یہ نا کہ آپ کے سامنے گرلز بھی بیٹھی ہوتی ہیں اور کافی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو انسان میں کافی کانفیڈنس آ جاتا ہے. تو جب انٹرویور چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو آگے آپ کے سامنے بیٹھی ہو انٹرویو آپ کا لے رہی ہو تو آپ کے سامنے آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے وہ انکریز ہوا ہوتا ہے. پہلے تو آپ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں نے ٹیچرز کے ساتھ اسٹڈی کی ہوتی ہے, سر کے ساتھ. آپ لوگوں نے کبھی فیمیل ٹیچر کے ساتھ اسٹڈی نہیں کی ہوتی تو آپ میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا ایز کمپیئر ٹو یونیورسٹی. تو اس لیے آپ لوگوں نے ایڈوانٹیجز میں یہ چیزیں لازمی بتانی اور ڈس ایڈوانٹیجز جو بھی ہوں گی وہ آپ نے اسلام سے ریلیٹڈ بتانی ہے. جو بھی ڈس ایڈوانٹیجز آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہے وہ آپ نے لازمی شیئر کر دینی ہے. یہ نہیں کہ آپ لوگ کوئی غلط چیز نہیں بتانی کہ انسان زنا کی طرف منہ ہو جائے گا, اس طرح نہیں. جو ہمیں اسلام نے بتائی ہیں ڈس ایڈوانٹیجز, پردے کا جو حکم ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں. کسی کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ان کے فیملی الاؤڈ نہیں کرتے, یہ آپ لوگ بتائیں. غلط چیزیں آپ نے نہیں بتانی. غلط بتائیں گے تو چاہے ہاں وہ ٹھیک ہوں گی مگر وہ کہیں گے کہ یار اس کا مائنڈ یہ چیزیں پہلے لا رہا ہے. تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی کہ وہاں پہ غلط چیزیں نہیں بتانی. پازیٹیو رسپانس ہونا چاہیے آپ کا. نیکسٹ جو سچویشنز آئی تھی سب سے پہلے if two boys are fighting in a street what will you do. جب 2 لڑکے فائٹ کر رہے ہو تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ پہلے تو اس کا آنسر اپنے مائنڈ میں خود لائیں کہ 2 لڑکے آپ کے ساتھ میں جو فائٹ کریں گے آپ کیا کریں گے؟ تماشا دیکھیں گے. آج کل لوگ کیا کرتے ہیں ویڈیوز بنانے لگ جاتے ہیں تاکہ ہم فیمس ہو جائیں. یہ غلط ہے. 2 لڑکے آپ کے سامنے فائٹ کر رہے ہیں آپ کیا کریں گے؟ اس کا جواب آپ نے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے. میں آپ کو نیکسٹ بتاؤں گا کہ آپ کا آنسر ٹھیک ہے یا غلط. اگر میں نے آپ کو آنسر بتا دیا تو آپ لوگوں نے وہ رٹ لینا ہے. اور ہماری ویڈیوز ماشاءاللہ کافی کینڈیڈیٹس واچ کرتے ہیں تو سب کا اگر یہی آ گیا یہی سچویشن آ گئی تو آپ لوگوں نے یہی لکھ لینی ہے. اور میں بھی آپ لوگ کے جو بیچ میں ہو 50 to 60 لڑکے ایسے ہوں جو سیم یہی آنسر لکھیں تو آپ لوگ کی پھر ریکمنڈیشن کے چانسز کم ہوتے ہیں. سیم چیزیں جب 100 کے 100 کینڈیڈیٹس لکھیں گے تو 100 کے 100 ناٹ ریکمینڈ ہوں گے. یہ میں آپ لوگ بتا دوں. ریکمینڈ وہی ہوتا ہے جس کے سینٹینسز جتنی بھی ٹیسٹ ہے سب سے الگ ہو. Second, if you are living in a hostel and your roommates always fight and make noise, then what will you do? پھر نیکسٹ ہے if you are studying in 8th semester and one girl wanted that you will help her in assignment,
and also offered you for a cup of tea, what will you do. یہ آپ سے انٹرویو میں بھی یہ سچویشن پوچھ سکتے ہیں، اور اس کا تو ایسی بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، 10 سچویشنز ہوتی ہیں. تو یہ آپ لوگوں نے دیکھ لی، یہ 3 سچویشن ہے، ان کا آپ نے مجھے آنسر بتانا ہے. اگر آپ لوگ کامنٹ میں نہیں بتا سکتے تو مجھے میسج کر لیں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط. آپ لوگوں نے سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے، ان کا ایک طریقہ بتانا ہے، یہ نہیں کہ آپ 1 ورڈ میں اس کا آنسر دے دیں. آپ کے سامنے ایک گھر سے چوری ہو رہی ہے، آپ کیا کریں گے؟ اس طرح سچویشنز کو ہینڈل کرنا یہ آپ کا کام ہے. ایک جگہ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کیا کریں گے؟ کہیں پر بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے، انسان سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ یہ تو نہیں کہ آپ لوگوں نے ان کو اٹھایا اور لے جا رہے ہیں خود ہی، نہیں. اس کا طریقہ کیا بتایا؟ آج کل آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، آج کل تو بہت چیزیں آ رہی ہیں. اب دیکھیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا کریں گے؟ ریسکیو کو بلائیں گے. کسی نے چوری کر لی ہے، کیا کریں گے؟ پولیس کو. کوئی فائٹ کر رہا ہے، کیا کریں گے؟ آپ لوگوں نے پولیس کو کال کر دینی ہے. سمپل آپ لوگوں نے 15 پر کال کر دینی ہے، پولیس آئے گی. ان کا کام جانے وہ جانے، آپ لوگوں نے جسٹ طریقہ بتا دی ہے. ٹھیک ہے، تو بس یہی اس کا آنسر ہوگا اور کچھ نہیں. نیکسٹ ہے انٹرویو. سب سے پہلے آپ کا انٹروڈکشن تھا، پھر اس کے بعد وائی یو وانٹ ٹو جوائن پاک نیوی، وائی یو ناٹ اپلائی فار آرمی. یہ کویسچن آپ سے لازمی کیا جائے گا. ٹیل می یور 3 میرٹس اینڈ ڈی میرٹس، وٹ ول یو ڈو اف وی ناٹ ریکمینڈ یو. ٹیل می یور ڈیٹ آف برتھ. جو اچھا یہ چیزیں جو آپ سے کویسچن میں پوچھ رہے ہیں نا، یہ ان کا پوچھنے کا مقصد یہ کہ جو اس نے لکھی ہے یہ ایگزیکٹ وہی بتاتا ہے یا نہیں. اگر آپ لوگوں نے ڈیٹ آف برتھ فارم پر لکھی ہے 16/5/2004 اور آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ 16 مئی 2004، تو یہ غلط ہے. جو آپ نے لکھا ہے نا وہی بتائیں، 16/5 یا جو بھی 16/7/2006 جو بھی آپ لوگ کی ڈیٹ آف برتھ ہے وہاں لکھے وہی بتانی ہے، چینج نہیں. اور جو آپ کے میرٹس اینڈ ڈی میرٹس ہیں جو آپ نے سائیکیٹرسٹ فارم میں لکھے ہوں گے وہ آپ لوگوں نے یہاں پر بھی بتا دینے، سیم ٹو سیم. نیکسٹ ٹیل می یور ایج، آپ لوگوں نے اپنی ایج بتانی ہے. پھر اس کے بعد ٹیل می دی برتھ پلیس آف یور فادر اینڈ مدر، جو آپ کے فادر اینڈ مدر کی برتھ پلیس ہے وہ آپ نے بتا دینی ہے. نیکسٹ وائی یور سٹی از فیمس فار واٹ. جو آپ نے سٹی لکھی ہوگی وہ فیمس کیوں ہے، آپ لوگوں نے یہ نہیں بتانا کہ وہ کسی چیز کی وجہ سے مشہور ہے یا بس کی وجہ سے، اس طرح نہیں. آپ لوگوں نے گوگل پر لکھنا ہے کہ دس سٹی از فیمس فار واٹ. سب سے پہلے تو اس کے پل کا بتانا ہے، پھر اس کے بعد جو ویجیٹیبل ہے، اب پھر اس کو ٹورزم کا ساتھ ریلیٹ کرنا ہے کہ یہ ٹورسٹ سٹی ہے یا نہیں. اس طرح چیزیں، اور پھل کے ساتھ آپ لوگوں نے پھر بتا دینا ہے ڈرائی فروٹ جو سے اس کے بارے میں، اور فاسٹ فوڈ، اور یہاں پر جو اسٹیڈیم وغیرہ کچھ بھی ہو وہاں پر، تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے. اور اینڈ میں جو مسٹ آپ نے بتانا ہے ان کا کلچر، ڈریسنگ کیا چیز ہے، اور ان کی لینگویج کون سی، یہ چیزیں آپ نے بتانی ہے فیمس سٹی کے بارے میں. پھر اسرائیل اینڈ لیبنان ایشو، تو ابھی تو ایک اور اسرائیل اینڈ ایران ایشو ہے، یہ بھی آپ لوگ کو پتہ ہونا لازمی ہے. ٹیل می اباؤٹ یور جیڈیو ٹاسک. ہیو یو ٹریول ان ٹرین فار ہاؤ مینی ٹائمس. آپ نے یہ نہیں بتانا کہ 2 سے 3 بار، آپ نے بتانا ہے کہ 4 ٹائم. واٹ ول یو ڈو ناؤ اے ڈیز، کیا کر رہے ہو آپ آج کل. تو یہ تھے انٹرویو کے موسٹ امپورٹنٹ کویسچن، یہی سیم ٹو سیم پوچھے میں نے آپ کے سامنے یہ شیئر کر دی ہیں. تو یہ ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ویڈیو ہے، تو آپ لوگ نوٹس لازمی بائی کریں تاکہ آپ کے آئیسیز بھی انشاءاللہ ایزیلی ریکمینڈ ہو جائے. کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب لازمی کریں. تھینکس فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. لائک اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل فار مور ویڈیوز. اللہ حافظ.